میں آخری بار کہہ رہی ہوں حجاب، اب تم نے شوہر کی نافرمانی کی، وہاں آ کر تمہارے شوہر کے سامنے تھپڑ لگاؤں گی، سمجھے؟ ابراز کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ حجاب سر جھکا کے رہ گئی۔ اس کی ماں نے سارا بھرم ختم کر دیا۔ اور ابراز جو کہے وہ کیا کرو، شہزادوں جیسا شوہر ہے، کیا خرابی ہے؟ آنکھیں کھول کر دیکھو گی تو قدر ہوگی۔ اور اب تمہاری شکایت نہ آئے، اور بات بات پر کمرہ چھوڑ کر کیوں بھاگتی ہو؟ اس بچے کو بھی پریشان کرتی ہو۔ آپس کا جھگڑا آپس میں نپٹاؤ، اعلان نہ کرو۔ رکھتی ہوں فون، کل سیدھا کروں گی تمہیں۔ کال کاٹ کر اس کی ماں نے اس کی جان میں جان ڈالی۔ حجاب اسے قہر آلود گھوری سے نواز کر پھنکاری، ریسیپشن سے پہلے تم نے مجھ سے بات بھی کی نہ تو قتل کر دوں گی تمہارا میں۔ وہ بک سائڈ پر پٹک کر چادر تان کر لیٹ گئی اور ابراز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے جاگتا رہا۔ پھر اسے نیند میں جاتا دیکھ کر آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کا سر احتیاط سے اپنے بازو پر رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ آمنہ، ثنا اور اسامہ خوشی سے تیار ہو رہے تھے۔ آج کافی دنوں بعد وہ اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ آخر کب اتنے دنوں تک وہ لوگ ایک دوسرے سے دور رہے ہیں؟ اور یہی حال وہاں تھا۔ حجاب بے صبری سے سب سے ملنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے لاکھ کہنے کے بعد بھی ابراز اسے وہاں لے کر نہیں گیا، جبکہ اس کی ماں کا ابراز کے ساتھ بدلتا رویہ دیکھ کر حجاب حیران بھی تھی اور اداس بھی۔ اداس وہ دادوں کے گاؤں جانے سے بھی تھی، جنہوں نے کل ہی اسے جانے کی نیوز دے دی تھی۔ اور وہ یہ سب سن کر تو حجاب کا منہ لٹک گیا تھا۔ اب ابراز جانے اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسے یہی لگا تھا وہ دادوں کی وجہ سے شریف بنتا ہے۔ وائٹ گھیردار میکسی میں وہ دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح اوڑے ابراز کے قدم سے قدم ملا کر چلتی اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابراز سے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ارد گرد بیٹھے لوگ انہیں حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ حجاب اور کچھ ابراز کے یونی فیلوز تھے۔ کچھ رشتہ دار، انہی میں سے کچھ بزنس مین اپنی بیویوں کے ساتھ آئے تھے، جنہیں دیکھتی ہی ابراز کا خوشگوار موڈ آف ہو گیا۔ اب کہ اس نے ایک ہاتھ حجاب کی کمر میں حمائل کر کے اس سے قریب کیا اور قدم بڑھاتے اسٹیج پر آ بیٹھا۔ پہلے اس نے حجاب کو بٹھایا، پھر اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر حجاب کا ہاتھ سختی سے اپنی گرفت میں جکڑا۔ ہاتھ چھوڑو، حجاب نے دھیمی مگر غصیلے انداز میں کہا۔ جب تمہاری خواہشوں کا احترام کرتا ہوں تو یہ فرض تم پر بھی لاحق ہوتا ہے، سکون سے جواب آیا۔ کیسے ہو بھائی، شادی کے بعد بھول ہی گئے ہو؟ حیات صاحب کے دوست اسٹیج پر آ کر ابراز سے کہا اور ایک گہری نظر گھونگھٹ میں چھپی حجاب پر ڈالی۔ کون سا شادی سے پہلے ہماری جان پہچان تھی؟ ابراز کا لہجہ خود بخود تلخ ہو گیا۔ اس کا دل چاہا سامنے بیٹھے شخص کو زندہ جلا ڈالے۔ مذاق اچھا کرتے ہو، اس شخص نے بمشکل خود کی عزت سنبھالی۔ ہمارا مذاق کا رشتہ ہے؟ ابراز کا لہجہ اب بھی سخت تھا، آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ جیسے اس شخص کے اندر ابلتے لاوے سے مزے لے رہا تھا۔ حیات صاحب سے مل لوں۔ وہ شخص مزید عزت افزائی سے بچنے کے لیے نیچے مہمانوں سے ملتے حیات صاحب اور آمنہ کے پاس چلے گئے۔ حجاب ابراز کو سمجھنے سے ابھی بھی قاصر تھی۔ وہ کوئی عجیب سی پہیلی تھا جو اسے لگا وہ کبھی سلجھا نہیں پائے گی۔ بیبی، تم پریشان نہ ہو، ان جیسوں کی روز میرے ہاتھوں عزت افزائی ہوتی ہے، پھر بھی ڈٹائی سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ ابراز کو حجاب کا خیال آتے ہی لہجے میں خود بخود نرمی اور محبت سے مٹائے۔ تمہاری طرح، حجاب نے ترکی بترکی جواب دیا۔ کمرے میں چلو، تمہارا دماغ درست کرتا ہوں۔ حجاب کی نفرت کا جواب شوخی سے دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اس نے حجاب کو تنگ کرنے کے لیے اس کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو چھیڑا۔ حجاب اتنے لوگوں کے سامنے بس صبر کا گھونٹ ہی پی کر رہ گئی۔ کیوں میرا تماشا بنا رہے ہو؟ حیات صاحب نے حجاب کا لحاظ کیے بغیر اپنے ڈھیٹ بیٹے کو کہا، جو بڑی بے باکی سے بیوی کے سینڈل میں الجھا شرارہ نکال رہا تھا۔ ویٹ اے سیکنڈ ڈیڈ۔ وہ بیٹھے بیٹھے اس کے سینڈل سے الجھا شرارہ نکال چکا تھا۔ اب باپ کو دیکھ کر دنیا بھر کی بیزاری چہرے پر سجائے احسان کرنے والے انداز میں ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میرا تماشا کیوں بنایا؟ سرخ آنکھوں سے اس کا باپ دھیمی آواز میں دھاڑا۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کھڑے کھڑے شوٹ کر دیں۔ بنایا ہوتا تو گردن اکڑ کر نہیں چلتے۔ سرد لہجے میں کہہ کر اس نے اپنی جان چھڑوائی۔ وہ انہیں اگنور کرتا، اس سے پہلے اس کی ماں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ ابراز، بیہیو یور سیلف۔ آمنہ نے ایک سخت گھوری سے اسے گھورا۔ حیات صاحب کے دوست کے سامنے جو شرمندگی اٹھانی پڑی آمنہ کو وہ نہیں بھولی، اور وہ جانتی تھی یہ حرکت ابراز نے جان بوجھ کر کی ہے۔ I don't need your advice۔ وہ اپنی ماں کو بھی کہاں لحاظ کرتا تھا۔ اسے باپ سے زیادہ نفرت تو اپنی ماں سے تھی۔ اگر اگلے 10 سیکنڈ میں آپ دونوں گئے نہیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میرے پیچھے جواب دیتے رہنا آپ دونوں۔ گرجدار آواز میں
کہہ کر وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا۔ حیات صاحب اور فبیہہ ایک دوسرے کو سرد نگاہ حجاب پر ڈال کر اسٹیج سے اتر گئے۔ کچھ ہی دیر میں حجاب کی فیملی اسٹیج پر آ گئی۔ ابراز گرم جوشی سے ان سے ملا۔ اس کا انداز حجاب کو حیران کر رہا تھا۔ اپنے پیرنٹس پر حکم اور یہاں عزت دینا، احترام کرنا، حجاب بس اسے دیکھتی رہی۔ آمنہ کے آتے ہی ابراز اسے فیملی کے ساتھ چھوڑ کر اسٹیج سے اتر گیا۔ آمنہ نے ابراز کے جاتے ہی بے تابی سے بیٹی کو گلے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ ثنا اور اسامہ بھی خوشی سے اس سے ملے۔ آپی یو آر لکی، ثنا نے حجاب سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ اس ریمارکس پر حجاب بس اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ بابا کہاں ہے؟ حجاب کی بات سن کر ثنا بوکھلا گئی۔ وہ چاچو کے ساتھ حیدرآباد گئے ہیں۔ آج انہیں لوٹنا تھا پر سارے رستے بند ہو گئے، بس اسی وجہ سے آج نہیں آ سکے۔ حجاب چیزیں سمجھ بیٹھی تھی کہ بابا مردوں والی سائیڈ ہوں گے۔ ان کے نہ آنے کا سن کر اداس ہو گئی۔ کافی دیر وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہی، تب تک جویریہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ آ گئی۔ پھر حجاب دادو کے پاس چلی آئی، ثنا اور جویریہ کے ساتھ۔ دادو نے اسے اپنے گاؤں کے کچھ لوگوں سے ملوایا اور اپنی بہوؤں سے بھی، جو فبیہہ سے کافی مختلف اور حیادار تھیں۔ فنکشن کے اہتمام پر ابراز واپس آ کر اس کے پاس چلا آیا۔ کسی سائے کی طرح وہ اس کے ساتھ رہا اور حجاب کا ہاتھ پل بھر کے لیے بھی اس نے نہ چھوڑا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بھاری جھمکے اتار رہی تھی کہ اسے اندازہ بھی نہ ہوا کہ کب ابراز اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ یو ول نیور نو جسٹ ہاؤ بیوٹیفل یو آر ٹو می۔ بے خودی کے عالم میں تکتے وہ حجاب کو ان آنکھوں میں بسا چکا تھا۔ حجاب کا ہاتھ لرز اٹھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ابراز کا موڈ بدل چکا ہے۔ اس نے بھاگنے کو ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دوڑ لگانی چاہی کہ ابراز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ظالم حسینہ، اب اتنا کیوں تڑپا رہی ہو؟ آج تو روپ خوب نکھر کے آیا ہے۔ اب کوئی کافر ہی ہوگا جو تم سے اپنی نظر ہٹا لے۔ ویسے بھی موقع بھی ہے، دستور بھی ہے اور یہ خوبصورت رات بھی ہے۔ کیوں نہ اب تم بھی کچھ ثواب کما لو، ورنہ فرشتے تمہیں لعنت اور حوریں ساری رات بد دعائیں دیں گی۔ حجاب کو خود سے قریب کر کے وہ ان خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ حجاب پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لفظ ایسے تھے کہ جسم حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک وقت تھا وہ لوگوں کو ان کے اعمال یاد دلاتی تھی، اور آج یہ وقت ہے کہ اس کا شوہر اسی کا حربہ آزما کر اسے آئینہ دکھا رہا ہے، اور ہوا بھی یہی تھا۔ لاکھ چاہ کر بھی وہ اسے روک نہ سکی۔ اس کی کمر کے گرد ابراز حیات کا گھیرا مزید تنگ ہو گیا۔ صبح وہ اٹھتے ہی تیار ہو کر یوں نہیں آ گئی۔ ابراز کو دل ہی دل میں گالیوں سے نوازتے وہ اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ مہوش اپنی کار لے کر نکل چکی تھی۔ حجاب نے سوچا کہ اس کے ساتھ چلی جائے، لیکن وہ اس سے پہلے ہی نکل گئی۔ حجاب کو پوائنٹ سے آنا پڑا کیونکہ کار تو گھر میں تھی لیکن ڈرائیور نہیں۔ مہوش سے اس کی ملاقات یونی میں اور ڈنر پر ہوتی۔ آج کل اکثر وہ مہوش کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھتی جو یونی میں کافی مشہور تھا۔ ہر لڑکی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ حجاب نے ایک دفعہ مہوش کو سمجھانا چاہا لیکن سمجھنا تو دور، وہ تو حجاب سے اتنی بیزار تھی کہ 2 گھڑی بات کرنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ حجاب نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ہیلو بیبی، بڑی ظالم ہو، بنا بتائے چلی گئی۔ حجاب پریزنٹیشن تیار کر رہی تھی کہ ابراز کی کال آ گئی۔ صرف جویریہ کی وجہ سے اس نے بے دلی سے کال پک کی، ورنہ جویریہ اس سے سوال پوچھ کر اس کا سر کھا جاتی۔ لیکچر مس ہو جاتا تبھی ضبط کرتے۔ وہ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کر رہی تھی۔ میں بھی تو تمہیں مس کر رہا ہوں۔ ابراز کی بات سن کر حجاب کے گال دہک گئے، شرم سے نہیں بلکہ غصے سے۔ میں پریزنٹیشن بنا رہی ہوں، کل لاسٹ ڈیٹ ہے۔ حجاب نے جویریہ کی وجہ سے خود پر قابو پایا، ورنہ اسے اچھا خاصا سناتی۔ اوکے بیبی، سنو، مجھے ارجنٹ ایک کام سے جانا ہے۔ دل تو بالکل نہیں کر رہا لیکن مجبوری ہے، پیپرز کا مسئلہ ہو گیا ہے، وہ بیچارگی سے بولا۔ اس کے لہجے سے واضح تھا وہ جانا نہیں چاہ رہا۔ اوکے، کتنے دن؟ حجاب کا دل تو ناچنے کو چاہ رہا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے۔ کاش تمہارا پاسپورٹ بنا ہوتا، تمہیں بھی لے جاتا، لیکن مجھے آج ہی نکلنا ہے۔ اب کے لہجے میں غصہ تھا، بے بسی تھی، لاچارگی، لیکن حجاب کو کہاں قدر تھی، اس کا تو خوشی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ٹیک یور ٹائم، حجاب نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ تھوڑی دیر بعد ابراز کا میسج اسے وصول ہوا۔ تمہارے پر تو میں آ کر کاٹوں گا، اور سنو، میری ساس کے گھر جانا، وہاں سے خود ہی تمہیں لینے آؤں گا۔ میری غیر موجودگی میں اس گھر میں قدم تک نہیں رکھنا، اسے سمجھ، یا دماغ ابھی بھی خالی ہے؟ حجاب اس عجیب و غریب شخص کو میسج پڑھ کر حیرت زدہ رہ گئی، پھر اوکے رپلائی کر کے فون رکھ دیا کیونکہ جویریہ اب اپنے سوال پوچھ کر اس کا دماغ مزید خراب کر رہی تھی۔ پوائنٹ سے سڑک پر اتر کر وہ گھر جانے کے راستے پر پیدل چڑھ پڑی۔ اس کی خوشی آج دگنی ہو گئی۔ ابراز تھا نہ وہ گھر، آج وہ آزاد تھی اپنی پہلی والی دنیا میں۔ گھر کے آتے ہی اس نے بے تابی سے ڈور بیل بجائی۔ اس کی ماں آمنہ نے دروازہ کھولا، لیکن حجاب کا سارا موڈ اس وقت خراب ہوا جب اس کی ماں نے خوشی سے اسے گلے لگا کر کہا، ابراز نے تو کہا تھا جلدی آؤ گی، پوائنٹ سے آئی ہو کیا؟
ابراز سے پوچھے نا۔ بگڑے موڈ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آمنہ کو آج افسوس ہو رہا تھا، کاش پہلے ہی وہ اس کے ایک دو تھپڑ لگا کر سدھار دیتی تو یہ ضد تو اس میں نہ آتی۔ گھر آ کر حجاب کو بدلتے ماحول کا احساس ہوا۔ اس کے چچا لوگ اپنا حصہ لے چکے تھے، لیکن عجیب تو یہ تھا دکان بابا کے پاس ہی تھی۔ بابا نے اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنے بھائیوں کو دے دی، جس کا جتنا بنتا تھا اتنا۔ اس کی ماں جو اسے بتا رہی تھی حجاب کو وہ آدھا سچ لگا، اسے پوری کہانی میں ہی جھول لگا۔ حجاب کو ویسے بھی ان سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بس اپنے بابا کو بستر سے لگا دیکھ کر اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ وہ پورا دن انہی کے پاس رہتی، ان کا خاص خیال رکھتی، گھنٹوں بیٹھ کر ان کا سر کھاتی۔ زندگی یکدم سے بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ راتوں کو وہی دیر دیر تک جاگنا، امی ابو ثنا، وہ تینوں باتوں میں ایسے لگتے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسامہ کے پیپرز تھے، اسی لیے وہ آج کل کمرے کا ہو کر رہ گیا۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ آج ابراز کو گئے 20 دن ہو چکے تھے۔ اس بیچ ابراز نے کوئی 200 کالز کی ہوں گی، لیکن حجاب نے بھری ڈٹائی سے اسے بلاک کر دیا۔ یہاں آئے اسے چوتھا دن تھا جب حجاب فیملی کے ساتھ 3 بجے تک بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور ابراز کی کال آ گئی۔ بمشکل غصہ قابو کر کے اس نے کال اٹھائی تو آگے سے ڈٹائی سے ابراز کے بےہودہ ڈائلاگ شروع ہو گئے۔ بہت خوش ہو؟ 15ویں کال کے بعد فون اٹھا رہی ہو؟ آنے دو، مجھے گن گن کے بدلے لوں گا۔ وہ گھنٹوں حجاب کا سر اس طرح کھاتا، اسی لیے حجاب نے بلا خوف و جھجک اسے بلاک کر دیا۔ لیکن اگلے دن سے وہ کبھی بابا کے نمبر پر کال کرتا تو کبھی امی کے نمبر پر، اور حجاب چاہ کر بھی فون بند نہیں کر پاتی۔ کیا ہوا حجاب، صبح سے اتنی ڈل لگ رہی ہو؟ آمنہ نے ناشتہ ٹیبل پر رکھتے کہا، جسے دیکھ کر حجاب نے برا سا منہ بنایا۔ امی سر گھوم رہا ہے اور وومٹنگ۔ حجاب کا اتنا کہنا تھا کہ آمنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ حجاب تم رکو، میں سائمہ کو لے کر آتی ہوں۔ آمنہ جلدی سے ساتھ والے گھر سے سائمہ کو لے آئی، جس نے چیک اپ کے بعد جو خبر سنائی اسے سن کر حجاب کو لگا گھر کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ حجاب پریگننٹ ہے، مبارک ہو، آمنہ نانی بننے والی ہو۔ حجاب اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ پیچھے سے اس نے آمنہ کی آوازیں سنی، شرما گئی۔ حجاب بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ غصے سے اس نے بیڈ شیٹ دبوچی۔ اسے کانوں میں بار بار ابراز کے الفاظ سنائی دے رہے تھے، کافر کی بیوی ہو تم جانے من، اور جلد ہی اس کافر کے بچوں کی ماں بنو گی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ یہ نئی خوشی جسے سن کر اسے خوش ہونا چاہیے تھا، اس کا دل کر رہا تھا وہ اس خوشی میں ماتم کرے، کیونکہ ابراز حیات کا جیت کی خوشی میں مسکراتا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا۔ حجاب میری جان، مجھے یقین نہیں آ رہا میں نانی بنوں گی، نہ جانے کب تم بڑی ہو گئی، مجھے تو آج تک اپنی وہ چھوٹی حجاب لگتی ہو۔ آمنہ نے آ کر اسے گلے لگایا۔ پھر کیا ہونا تھا، وہ پورا دن اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ آمنہ سے طبیعت خرابی کا کہہ کر وہ پورا دن بس بستر پر لیٹی رہی۔ نماز کا ٹائم ہوتا تو اٹھ کر پڑھتی، لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہاتھ واپس نیچے گر جاتے۔ یہ بے بنیاد نفرت ہی تھی جس نے حجاب تاثیر کو اپنا آپ تک بھلا دیا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ بہت جلد اس کے پیروں تلے بھی جنت ہوگی، بس اس کی سوچ یہ تھی کہ یہ بچہ ابراز حیات کا ہے، جس سے وہ کبھی ہارنا نہیں چاہتی، کبھی نہیں۔ آج یہ نئی خوشی ہی تھی جس کی وجہ سے اس کے بابا نے اپنا بستر چھوڑا۔ وہ خود اٹھ کر اس سے ملنے آئے۔ نانا بننے کی خوشی نے انہیں پھر سے زندگی کی طرف لوٹا دیا، لیکن حجاب ان سب سے بے خبر اپنی ویرانی کا سوچ رہی تھی۔ جب دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے تو وہ کیسے ساری زندگی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں اس کا بچہ بھی باپ جیسا ہوگا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جس کی موجودگی سے حجاب تاثیر کو بھی نفرت ہو؟ آخر ابراز حیات بھی تو باپ جیسا ہے، پھر اس کی اولاد بھی۔ یہ سوچیں اسے دن بدن زندگی سے دور کر رہی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اس کی آمد نے ابراز حیات کو سر تا پا بدل دیا تھا۔ جان پاتی تو اس محبت پر فخر کرتی، اس پر ایمان لاتی۔ پورا دن اسامہ اور ثنا نے اس کا سر کھایا۔ کبھی امی آ کر اسے کچھ کھلاتی، ڈرائی فروٹس تو ہاتھ میں لے کر گھومتی، 1 گھنٹے بعد خود اس کے منہ میں ڈال کے چلی جاتی۔ حجاب بس منہ بنا کر خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ اب تو سدھر جاؤ ورنہ بچے بھی تمہیں دیکھ کر استغفار پڑیں گے۔ حجاب اور جویریہ گارڈن ایریا میں بیٹھی تھی کہ جویریہ نے اس کے پھولے گال دیکھ کر کہا، لیکن حجاب کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔ حجاب، جویریہ نے اس کا کندھا ہلایا، تمہیں پتہ ہے کوئی ہر وقت مجھے دیکھتا ہے، اب بھی کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ سامنے یونیورسٹی کی بلڈنگ دیکھتی کھوئے ہوئی لہجے میں بولی، کون، ہمارا کوئی کلاس فیلو؟ جویریہ نے آس پاس دیکھا، پھر پیچھے مڑی۔ سب لڑکے لڑکیاں اپنے گروپس کے ساتھ بیٹھے، سب سے بے نیاز اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ نہیں کوئی لڑکا نہیں، کیونکہ یہ نظریں میں ہر وقت محسوس کرتی ہوں۔ انفیکٹ گرلز کامن روم میں، نماز پڑھتے وقت، یونیورسٹی میں چلتے پھرتے، لیکن کلاس روم میں نہیں۔
पता नहीं कौन है। मैं इसे ढूंढने लगती हूँ तो वो नज़रें फेर लेती। हिजाब के लहजे में जहाँ बेबसी थी वहीं आंखों में उदासी। हिजाब खामखा परेशान हो रही हो, कोई नहीं है। छोड़ो, ये बताओ लड़का हुआ तो क्या नाम रखोगी और लड़की? एक बात तो बताओ, अबराज भाई को बताया या शर्म के मारे बताया नहीं गया? हिजाब तो अपनी ही दुनिया में खोई थी कि अबराज का नाम सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? उससे आए जो ऐसे काम करता फिरता है। वो तो नाम सुनकर आग बगोला हो गई, अपने अल्फाज तक पर गौर नहीं किया। उफ, तुम तो उस बेचारे की पैदाइशी दुश्मन हो। कभी आंखें खोले तो पता लगे। कल ही उसके नाम का चेक आया था चैरिटी फंड के लिए जो हमारी यूनी से जा रहा है। तुमने और मैंने तो बस 1,000 दिया, उससे देखो 5 लाख दिए हैं। जवेरिया ने उसकी अकल पर मातम करते कहा। हिजाब तासीर वो है जो खुद की बजाय दूसरों का ईमान जज करती फिरती है। हाँ तो कौन सा खुद कमाता है, बाप का पैसा है, उड़ाएगा ही। झट से जवाब आया था, लहजा वही गुस्से से भरा हुआ। हिजाब ने बैग से शॉल निकाल कर अपने इर्द गिर्द ओढ़ी। सर्द हवाएं बार बार उसे टकरा कर उसके जिस्म को बर्फ की माने ठंडा कर देती। तुम कौन सा खुद कमाती हो? जवेरिया को गुस्सा आ गया। ये बंदी अबराज हयात के मामले में वाकई अक्ल से पैदल है। हिजाब, तुम्हारा नशेई शौहर नशे में पैसे उड़ा देता, अयाशी करता, लेकिन उसने इस काम के लिए पैसे दिए। ये बड़ी बात नहीं। कोई इंसान अल्लाह को खुश करता है तो कोई उसके बंदों को। तुम वो हो जो हकूकुल्लाह पर अमल करती हो, मगर तुम्हारा शौहर हकूकुल इबाद पर। और एक बार याद रखना हिजाब, सारी ज़िंदगी हकूकुल इबाद की गुनाह नमाज़ें पढ़ने, हज करने या रोज़े रख लेने से भी माफ़ नहीं होते। याद रखो, इन गुनाहों में माफ़ी ही नहीं तलाफ़ी भी करनी होगी। और तुम्हें नहीं लगता तुमने उसका दिल दुखाया है? तुम उसकी मुजरिम हो। जवेरिया ने उसे एहसास दिलाना चाहा जो हर एहसास से आ रही थी। उसे सिर्फ अपना ही दुख याद था। जवेरिया, तुमने गलत कहा। मैं उसकी मुजरिम हूँ। अगर मैं उसकी मुजरिम हूँ ना, तो उससे ज़्यादा वो मेरा मुजरिम है, गुनहगार है मेरा। हिजाब की आवाज़ फर गई। और हाँ, बंदों के हुकूक ना पूछना अपने अबराज भाई से, उसने कितना रुलाया है मुझे, मेरे माँ बाप को। मैं नहीं, वो मेरा मुजरिम है जिसे ता क़यामत माफ़ नहीं करूँगी। वो उंगली उठाकर उससे वार्न करती, आंखें झपकाए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में हलकान हो रही थी। शादी का दुख कम था जो अब औलाद भी न जाने क्यों उसे हर शख्स से नफरत होने लगी थी। उसे अपनी पहले वाली ज़िंदगी अजीज़ थी जिसमें वो आज़ाद थी, किसी से बहस नहीं थी, कोई हर वक्त उसे समझाता नहीं था, बल्कि सब उसे समझदार कहते। न जाने वो दिन कहाँ गए। ये सब अबराज के आने के बाद ही हुआ जो उसके माँ बाप, बहन भाई सब उससे दूर हो गए, उसकी दोस्त तक। मगरिब की आवाज़ उसके कानों में गूंजी तो हिजाब ने अपनी आंखें खोली। छत को घूरती बेख्तियार उसका हाथ अपने पेट पर गया। धीरे धीरे वो उसे सहलाने लगी। उसके होंठों पर खुद ब खुद एक खूबसूरत मुस्कुराहट आन ठहरी। उसे खुद नहीं पता था वो क्या कर रही, लेकिन इस खुशी को महसूस करते ही एक अजीब सा सुकून उसे महसूस हुआ। न जाने कितने पल गुजरे थे कि उसके किसी की नज़रों की तपिश अपने वजूद पर महसूस हुई। हिजाब धीरे से उठ बैठी, तभी उसकी नज़रें सामने बैठे अबराज हयात पर पड़ी जो बेखुदी के आलम में मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। हिजाब ने बुखलाते हुए अपना दुपट्टा ढूंढा जो उसे तकिए पर ही पड़ा मिला। हिजाब ने जल्दी से दुपट्टा उठाकर अपने गिर्द फैलाया। हिजाब की सरकत पर सामने बैठे अबराज के होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हुई। ये तो जुल्म है दुश्मन जान, वहाँ हम जुदाई में तड़पते रहे और यहाँ आप अपनी नींदें पूरी कर रही हैं। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके पास चला। नज़रें इस दुश्मन जान पर थी जो इन 20 दिनों की जुदाई में हर हुस्न को मात दे गई थी, या इसके शौहर की नज़रें थी जिसने उसे दुनिया की हसीन तरीन बीवी बना दिया। वो आकर उसके पास बैठ गया। हिजाब फ़ौरन दूर खिसकी। बहुत जालिम हो, आपके दीदार के लिए कितना बेचैन रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं। वो इसके दूर खिसकने पर चोट करता हुआ बोला। हिजाब ने खूंखार नज़रों से उसे घूरा। उफ, ये कातिल निगाहें किसी दिन जान से जाएंगी और आपको खबर भी नहीं होगी। अबराज ने मुस्कुराते हुए इन कातिल निगाहों को आंखों के हिसार में लिया। हिजाब ने फ़ौरन निगाहें फेर ली। ये शख्स तो आंखों के ज़रिए निगलने का फ़न जानता है। अबराज भाई, अम्मी ने बताया आप आए हैं, मैं तो भागा चला आया। कैसे हैं आप? हुसामा अचानक से दरवाज़ा खोलकर आ टपका। अबराज का हलक तक कड़वा हो गया। इस तरह की मुदाखलत उसे कहाँ पसंद थी, लेकिन साला था इसीलिए कड़वा घूंट पी लिया। वैसे ही अबराज को हिजाब की फैमिली से अपनायत थी। न जाने कैसे अजनबी रिश्ते उसके दिल में घर कर गए। मैं ठीक था, अब खुश हूँ। अबराज की नज़र हिजाब पर आन ठहरी जो अब बिस्तर से उठ चुकी थी। वो इसकी बात का मफ़हूम खूब जानती थी, उसे सुनाने के लिए ही तो कहा गया था। वो इसकी लौ देती निगाहों को नज़रअंदाज करती वॉशरूम की जानिब चल दी। उसामा भी हिजाब की बेरुखी महसूस कर चुका था, लेकिन खामोश रहा। तुम सुनाओ, कैसे हो?
ابراز نے حجاب کے جانے کے بعد اسامہ سے پوچھا۔ اسامہ جواب دیتا اسے باہر تاثیر صاحب کے روم میں لے آیا۔ حجاب بھی ان کے جاتے ہی واش روم سے باہر آئی اور مغرب کی نماز ادا کی۔ حجاب نماز کے بعد کمرے سے باہر آئی تو اس نے ایک شکوہ کے نظر ماں پر ڈالی، جنہوں نے اسے ابراز کے آنے کی خبر تک نہیں دی۔ وہ چلتی ہوئی کچن میں آئی۔ اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، لیکن اس کا پارا تب ہائی ہوا جب اس نے کوئی 4-5 ڈشز تیار ہوتے دیکھی۔ کسی چولہے پر چکن بن رہا تھا تو کسی میں پراؤنز اور فش۔ یہ سب دیکھ کر الٹا اس کا دل خراب ہو گیا۔ وہ تاثیر صاحب کے روم میں آ گئی، جہاں ابراز کہا لگاتا اسے زہر لگ رہا تھا۔ وہ آ کر تاثیر صاحب سے چپک کر بیٹھ گئی اور یہی اس کی غلطی تھی۔ ابراز ڈھٹائی سے تاثیر صاحب سے بات کرتا، ایک گہری نظر اس سے نوازتا۔ حجاب نے اس کی حرکت دیکھ کر سر پر اوڑا دوپٹہ درست کیا۔ وہ بھی ایک نظر اسے ضرور دیکھتی جو ڈھٹائی سے اسے گھور رہا تھا، لیکن اسے کیا پتہ تھا اس وارننگ کو ابراز کوئی اور ہی رنگ دے گا۔ مجھ سے مت پوچھو میرے محبوب کی سادگی کا انداز۔ نظر بھی مجھ پر تھی اور پردہ بھی مجھ سے تھا۔ آمنہ نے دونوں کو ڈنر کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بلایا، تب ابراز نے موقع دیکھتی ہی اس کے قریب آ کر سرگوشی کی اور حجاب اسے کچھ سناتی اس سے پہلے وہ تیزی سے ڈائننگ ٹیبل تک پہنچ گیا۔ اللہ پوچھے تم سے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ آنسو پیتی زہر مار کر ایک ایک نوالا حلق سے اتارا اور وہ انسان مزے سے ایک ایک ڈش ٹیسٹ کرتا، اس کی ماں کی تعریف کر کے مزید انہیں اپنی سائڈ پر کر رہا تھا۔ حجاب کو وہاں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی مہمان ہے، اور اس سے زیادہ وہ سب ابراز کی خاطرداری کر رہے تھے، جیسے پچھلے بڑے خوشگوار تعلقات رہے ہوں۔ ڈنر کے بعد وہ اپنے ماں باپ سے ملتی ابراز کے ساتھ کار میں آ بیٹھی۔ کبھی مسکرا بھی لیا کرو بیبی۔ حجاب نے نظریں کھڑکی سے باہر آتی جاتی گاڑیوں پر جما لی۔ اسے ابراز کا بولنا دیکھنا ہر چیز سے چڑ ہو رہی تھی۔ اس کے ماں باپ کو ذرا پرواہ نہیں انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آج سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ سب ابراز کو ایسے عزت دے رہے تھے جیسے کھاتے ہی اس کے پیسوں کے ہیں۔ تبھی تو یہ شخص سب کو انگلی پر نچاتا ہے۔ ماں باپ، ساس سسر، حتیٰ کہ اس کے بھائی بہن اور عزیز دوست نے سب چھین لیا ابراز نے۔ اس سے اب تو اس کا یونیورسٹی جانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ حجاب۔ ابراز اسے سر سیٹ کی پشت پر لگاتے دیکھ کر ایک پل کو ڈر گیا، کہیں اس کی طبیعت۔ تبھی اسے پکارا، خدا کے لیے چپ رہو، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ ابراز نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ یکدم بدلتا موڈ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے تو آج کچھ کیا بھی نہیں۔ پھر اس کی بے رخی دیکھ کر ابراز نے خاموشی سے ڈرائیونگ جاری رکھی۔ گھر کے آتے ہی اس نے چابی ڈرائیور کو دی اور اس کے ساتھ قدم اٹھاتا کمرے تک آ گیا۔ کمرے میں آ کر ابراز نے دروازہ بند کر دیا اور قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا، جو فریج سے پانی نکال رہی تھی۔ یہ چھوٹا سائز فریج ابراز نے اپنے ہی روم میں رکھوایا تھا۔ حجاب پانی کی بوتل نکال کر پیچھے مڑی تو ابراز سے ٹکراتے بچی۔ ابراز نے اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر فریج کے اوپر رکھی اور اپنے سالوں کی خواہش پر عمل کیا۔ ہمیشہ سے وہ چاہتا تھا یہ نقاب خود وہ اپنے ہاتھوں سے اتارے۔ پاکستان آتے ہوئے بھی یہی اس کے اندر خواہش جاگی تھی، اور اب تو وہ اس کی ملکیت تھی، اس کی شریک حیات۔ پھر کیوں نہ وہ دل کی خواہش پر عمل کرتا۔ ابراز نے نقاب کی ہوئی پنس کو احتیاط سے ہٹایا۔ تمہیں پتہ ہے تم دنیا کی خوبصورت ترین بیوی ہو، اور اس نئی تبدیلی نے تمہیں بے حد حسین بنا دیا ہے۔ ابراز محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا گویا ہوا۔ حجاب کا حسین چہرہ ان آنکھوں میں سموئے وہ 20 دن کی پیاس بجھا رہا تھا، اور تم دنیا کے بدصورت شوہر ہو۔ حجاب نے نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج کے دن پلیز یہ سب چھوڑو۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنا خوش ہوں۔ سوچو حجاب، ہماری اولاد، تم اندازہ نہیں لگا سکتی کتنی عزیز ہوگی مجھے، اور مجھے پتہ ہے تم بھی بہت خوش ہو۔ وہ حرکت میں بھولا نہیں جب تم ہمارے بچے کو محسوس کر۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ ٹھہری۔ وہ ان آنکھوں میں دیکھتا اس نئی خوشی کو محسوس کر رہا تھا کہ حجاب نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اسے خود سے دور دھکیلا۔ میرا نہیں تمہارا، سب تمہارا ہے، میرا کوئی نہیں۔ تمہیں سکون کہاں ملتا ہے مجھے خوش دیکھ کر؟ ہر رشتہ تو چھین لیا مجھ سے، کیا بچایا ہے؟ یہ بچا جس کا نام حجاب سے نہیں ابراز سے ہوگا۔ نہیں چاہیے تمہاری یہ مہربانی۔ آگ میں جھونکو۔ اس کا اندر کا ابلتا لاوا آج پھٹ گیا۔ وہ غصہ جو ناسور کی طرح اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا وہ آج برداشت سے باہر ہو گیا۔ شٹ اپ! کون سا سوگ مناتی ہو دن رات؟ کیا کیا ہے میں نے؟ کس کو چھینا ہے میں نے؟ ہر رشتہ موجود ہے تمہارے پاس۔ تم تو وہ ناشکری بندی ہو جسے زمین و آسمان کی دولت سے بھی نوازا جائے تو وہ ماتم کرے گی۔ ابراز کا پارا ہائی ہو گیا۔ اپنے بچے کے بارے میں یہ سب سن کر زندگی میں پہلی بار اسے کوئی اپنی روح سے جڑی خوشی ملی تھی، جسے حجاب تاثیر پل بھر میں اس کی روح سے جدا کر دیا۔
कौन सी दौलत? तुम जैसा शख्स, वो नफरत और हकारत से चिल्लाई। क्या खराबी है मुझ में? क्या किया है मैंने जो बेबुनियाद मातम बनाया है? वो इससे ऊंची आवाज में चिल्लाया। तुम जिंदगी बर्बाद की है मेरी। नफरत हो गई है अपने आप से। तुम जैसे नशे की बीवी हूँ। नफरत है तुम्हारे इन हाथों से जिससे तुमने मुझे बेनकाब किया। नफरत है इन गलीज नज़रों से जो मुझे अपने जिस्म पर चुभती महसूस होती है। नफरत है तुम्हारे वजूद से जिसने मुझे मेरी माँ बाप की नज़रों में शर्मिंदगी देखने पर मजबूर किया। क्या किया है मैंने आज तक जो तुम सब मुझे सुनाते हैं? तुम्हारी नज़रों से ख़ुद को बचाया, तुम्हारे लम्स से ख़ुद को महफूज रखा, तुम्हारी मौजूदगी से डरते हुए उस जगह पर जाने से परहेज़ किया, लेकिन तुमने मेरे बाबा को बिस्तर से लगाया, मेरी ज़िंदगी हराम कर दी, मुझसे शादी की। तुम खुद बताओ, तुम जैसा हराम रिश्ते बनाने वाला मुझ जैसी बीवी डिज़र्व करता है? नहीं ना। और मेरे माँ बाप को देखो, सब खुश हो रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी पसंद से मेरी शादी की है। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। उसका दिल आज सारा गुबार निकाल कर हल्का हो चुका था, लेकिन ये दर्द तो अब भी था। कभी आईना देखो तो जानो तुम भी बराबर की जिम्मेदार हो। शर्त रखी थी तुमने, खुद आखिर वक्त में उससे मुकर गई। हर गलती का अजाला करने की कोशिश की है। नकाब उतारा था तो किसी को देखने नहीं दिया। वहाँ मेरे अलावा सब पीछे थे, किसी ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। तुम आगे बैठी हुई थी। अबराज ने सर्द लहजे में कहकर कहर आलूद निगाहों से रोती बलकती अपनी बीवी को देखा, फिर सर हाथों में थाम कर अपना गुस्सा कंट्रोल किया। ये लड़कियां पल भर में रोक कर गुस्सा किसी झाग की तरह बिठा देती है। वो भी अपने आप को 100 गालियों से नवाजा, उसके साथ नीचे बैठा। हराम रिश्ते, हिजाब खुद से पूछो। तुमसे नफरत के बावजूद नफरत नहीं कर पाता। तुम्हारी मौजूदगी ने बदला है मुझे। देखो, तुम्हारे आने के बाद मैंने शराब नहीं पी, कहीं नहीं गया, सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी मुझे सुकून बख्शती है। 20 दिन मैं वहाँ पागल हो गया था। प्लीज़ हिजाब, कंप्रोमाइज़ कर लो, इस तरह हम दोनों खुश नहीं रह पाएंगे। अबराज ने मोहब्बत से इसके दोनों हाथ थाम कर कहा। मैं नहीं, तुम। और यकीन जानो बहुत सुकून मिलेगा मुझे। हिजाब ने आंसू भरी आंखों से नफरत से उसे देखा। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वो बेबसी से बोला। क्या अबराज हयात की हिजाब तासीर की नज़रों में क्या कोई वैल्यू नहीं? नफरत की इंतहा होती ना तुम्हें दिखाती। लानत भेजती हूँ ऐसी मोहब्बत पर। वो घराई। वो जो उसे ज़िंदगी समझ बैठा था उसकी नज़रों में मिट्टी की धूल बराबर भी न था। अबराज के हवास मफलूज हो गए। उसे लगा आज ज़िंदगी उससे बहुत दूर चली गई, बहुत दूर, जिससे वो हाथ लगाएगा तो धूल बनकर मिट्टी में मिल जाएगी। नजरें झुकाए वो जब्त की इंतहा पर था। किसी नए बच्चे की तरह उसका दिल रो रहा था। अपनी ही बीवी के हाथों ऐसी इज्जत। क्या गुनाह था उसका बीवी से मोहब्बत? जिस राह पर उसने कदम रखे थे किस्मत ने खुद बताया था वो राह तुम्हें गुमराही से निकालेगी। फिर ये जिल्लत क्यों? एकदम उसकी आंखें खून आलूद हो गई। उसने नज़र उठाकर देखा तो वो रो रही थी, अपनी ज़िंदगी पर मातम कर रही थी। अबराज ने पूरी कुव्वत से उसका जबड़ा सख्ती से दबोचा। तुम हिजाब तासीर, हर बार तुमने मुझे जिद दिलाई है। मैं हैवान से इंसान तुम्हारे लिए बना था, लेकिन तुम इस लायक नहीं, मेरी मोहब्बत के लायक नहीं तुम। आज से देखना अबराज हयात कौन था, कैसा था और क्यों था। आज एक औरत ने दूसरी बार मुझे तोड़ा है। तुम औरतें बीवी बनने के काबिल ही नहीं हो। लाल अंगारा होती आंखों को देखकर हिजाब कांप गई। उसके जबड़े को आज़ाद करता वो जहर उसके कानों में उगल कर जा चुका था। उसके अंदर की आग का पत्ता हिजाब को तब लगा जब उसने पास पड़ा मोबाइल पूरी कुव्वत से ड्रेसिंग के शीशे पर मारा, जो अबराज के दिल की तरह चिकना चूर हो गया। जलील औरत। अबराज बार टेबल के पास बैठा शराब के नशे में धुत था, जहाँ बहुत से लोग शराब के नशे में मस्त खुद से बेगाना हुए इधर उधर झूम रहे थे। उसका दोस्त अब्बास पास ही बैठा था, जो उसकी अंगारा बरसाती निगाहों से बहुत कुछ जान चुका था। बस एक बार गुस्से की वजह पूछी तो अबराज की धाड़ के साथ गिलास में भी चकनाचूर होकर उसके गुस्से की इंतहा बयान कर रहा था। उसका गुस्सा सामने बैठे बंदे के होश उड़ा देता। अब भी कोई तीसरा गिलास उसने तोड़ा था। नफरत है मुझे उस जलील औरत से, पैर भी पड़े तब भी, अबराज ने दांत पीसते कहा, लेकिन यकदम सर चकराने से बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। अब्बास ने झट से उसका हाथ थामा। अबराज को यकदम हर मंजर धुंधला नजर आ रहा था। उसका सर भारी हो रहा था क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद उसने फिर से ये हराम शय मुँह से लगाई थी। अबराज तू चल मेरे साथ। अब्बास ने उसे सहारा देकर उठाया और कदम कदम चलता, सबको साइड पे करता, क्लब की सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर ले आया। ऊपर आते ही कई बार अब्बास के कदम लड़खड़ाए, जिसे अब्बास ने संभाला। ऊपर आते ही अब्बास ने अपनी जेब से की निकाली।
اکثر ان سب دوستوں کے پاس یہ کی ہوتی جو عام لاکس کو ان لاک کرتی۔ عباس نے کی مدد سے لاک کھولا اور ابراز کے ڈگمگاتے قدموں کا سہارا بنتے اسے بیڈ تک لٹایا۔ اس کی حالت دیکھ کر عباس کو آج عجیب سا لگ رہا تھا۔ عام دنوں سے ہٹ کر وہ کبھی اتنا غصہ نہیں کرتا تھا۔ آج اس نے غصے میں بے در پہ گلاس توڑے، ویٹر سے بدتمیزی کی۔ عباس کی سمجھ سے باہر تھا، آخر ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ عباس نے جلدی سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کرتے ہی فون کان سے لگایا۔ ہیلو انکل۔ ہاں بس دوسری طرف حیات صاحب کی نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ انکل وہ راضی نے آج کچھ زیادہ پی لی ہے اور آج عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ نیچے ویٹر سے بھی لڑکا آیا ہے۔ عباس کے لہجے میں حیات صاحب کو پریشانی صاف محسوس ہوئی۔ ان کے لیے یہ عام بات تھی۔ وہ اسے گھر لانے کا کہنے لگے تھے کہ یکدم ان کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ ایک خیال آتے ہی ان کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ عباس ایک کام کرو، ابراز کو وہیں چھوڑ کر تم گھر چلے جاؤ، میں دیکھ لوں گا، تم فوراً سے نکلو۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فبیہا اتنی گہری نیند میں تھی کہ ان کا اٹھنا محسوس نہ کر سکی، لیکن انکل عباس کو حیات صاحب کا رویہ پریشان کر رہا تھا۔ راضی کو یہاں اکیلا چھوڑنے میں خطرہ تھا۔ وہ نشے میں کیا کر جاتا اسے خود اندازہ نہیں۔ اب عباس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ڈو ایز آئی۔ حیات صاحب کی سرد آواز سن کر وہ بوکھلاتا ہوا سر ہاں میں ہلا گیا۔ جی۔ عباس فون رکھ کر واش روم میں گھس گیا۔ اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا امکان دے رہی تھی۔ مہک۔ حیات صاحب نے عباس کا فون رکھتے ہی مہک کو کال کی اور بالکنی کا دروازہ کھول کر وہاں آ کھڑے ہوئے۔ کلب میں راضی اکیلا ہے، کچھ ایسا کرو اس کی بیوی طلاق لینے میں پل نہ لگائے۔ حیات صاحب کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی، دوسری طرف مہک کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری۔ اسی پل کا تو اسے انتظار تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے سسک اٹھی۔ وہ کیسے ایک عیاش کی محبت پر یقین لے آتی جسے خود اس نے لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے کئی بار یونی میں، یہاں تک کہ گھر میں وہ مہک کو بیڈ روم میں لے جا رہا تھا۔ یہ سب اس کے کانوں نے سنا تھا۔ پھر کیسے وہ اس شخص پر اعتبار کرتی جس کا نہ دین تھا نہ ایمان۔ اس وقت حجاب کو دادو کی یاد آ رہی تھی جو اسے جانے سے اگلے دن ہی گاؤں چلی گئی۔ کاش وہ یہاں ہوتی اور حجاب ان کے سامنے اپنا دکھ بیان کر سکتی۔ اس کے اپنے ماں باپ تک اس نے منہ پھیر لیا، سب نئی خوشی میں مدہوش اسے بھول چکے تھے۔ حجاب نے اٹھ کر وضو کر کے نماز ادا کی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کمرے کی حالت ابھی بھی ویسی ہی تھی جو ابراز حیات اپنے غصے کی شدت میں بنا گیا۔ وہ کی چین انگلی پر گھماتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ سامنے ہی حیات صاحب سر تھامے آنکھیں مودے ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھے آہستہ آہستہ جھول رہے تھے۔ ابراز مسکراتا ہوا دھیمے قدم اٹھاتا ان کے قریب آیا اور ایک پاؤں رکھ کر کرسی کو ہلنے سے روک دیا۔ اس کے سنبل پر جہاں حیات صاحب آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہے تھے وہیں ابراز بھی فتح مند نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ جیت کی خوشی میں گنگنا رہے تھے۔ ایسے لہرا کے روبرو آ گئی، ایسے لہرا کے تو روبرو آ گئی، دھڑکنیں بے تحاشا تڑپنے لگی، دھڑکنیں بے تحاشا تڑپنے لگی، تیرا ایسا لگا درد ایسا جگہ، تیر ایسا لگا درد ایسا جگہ، چوٹ دل پہ لگی جو مزہ آ گیا۔ حیات صاحب نے مٹھیاں بھیج لی۔ یہ حرکت تمہاری تھی نا؟ آف کورس ڈیڈ، شیطان کی رگوں میں شیطان کا ہی خون دوڑتا ہے۔ جیت کی خوشی میں چمکتی آنکھیں اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ۔ حیات صاحب یک ٹک بیٹے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ یہ مسکراہٹ اس وقت انہیں زہر لگ رہی تھی۔ میری عزت کا خیال نہیں آیا؟ بدنام کرنا چاہتے تھے اپنے باپ کو؟ ان کے لہجے میں ہارے ہوئے جواری کی سی شکستگی تھی۔ یہ عزت، جو شہرت، جو عزت بیچ کے کمائی ہے، اور وہ 2 ٹکے کی لڑکی اس کمینی کی بیٹی تھی نا؟ اب دیکھنا کیسے اس کمینے کا تماشا بناتا ہوں۔ ابراز کا لہجہ چٹان کی طرح سخت تھا، چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ ابراز کیوں مجھے برباد کرنے پر تلے ہو؟ کیا چاہتے ہو آخر تم؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھے۔ ابراز کا ایک قدم انہیں کروڑوں کا نقصان دے سکتا تھا۔ جیسے میں آپ کی پرسنل لائف میں دخل اندازی نہیں کرتا، ویسے ہی آپ بھی مجھ سے، میری لائف سے، میری بیوی، میری زندگی سے دور رہیں، ورنہ میری بربادی کرنے سے پہلے سوچتا نہیں، پتھر کو مار دیتا۔ سخت لہجہ انگارے برساتی آنکھیں ان کا کھلا منہ بند کر گئی۔ 17 سال کا تھا ان کا بیٹا جب ڈیڈ کرتے کرتے نہیں تھکتا تھا، ان کے آگے پیچھے گھومتا، ان کا ہر کہا اپنا فرض سمجھ کر مانگتا، اور اب جب وہ اس کے اپنی دنیا میں لے آئے تو اب وہ ان کا باپ بن بیٹھا ہے۔ گڈ بائی ڈیڈ، آپ کی بہو کو میرے بغیر نیند نہیں آتی۔ سخت تاثرات یکدم نرم پڑ گئے۔ وہ مسکراتا ہوا پیر ہٹاتا سامنے رکھی فروٹ باسکٹ کی طرف بڑھا۔ اس کا باپ پیچھے سے اسے دیکھتا رہا جو بسکٹ میں سے چھری نکال کر اپنے کمرے کی طرف اوپر بڑھ رہا تھا۔ ابراز کیا کر رہے ہو؟ اس کا باپ چاقو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ ان کا بیٹا ان کے جسم سے جان نکالنے کے در پہ تھا اپنی ان حرکتوں سے۔ ریلیکس ڈیڈ، خودکشی نہیں کر رہا، یہ آپ کی بہو کے لیے بہت بولتی ہے، آج تو زبان ہی کاٹ دوں گا نا۔
نہ رہے گی زبان، نہ ہوگی چک چک۔ ابراز نے سرے سے انہیں نظر انداز کیا۔ حیات صاحب اس کی پشت دیکھتے رہ گئے، جو تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا چکا تھا۔ وہ سچ بولتا تھا، حیات صاحب جانتے تھے، اور اب بھی یہ جان کر پرسکون ہو گئے کہ کم سے کم خود کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دروازے کے پاس آ کر وہ رکا۔ اسے رات والی اپنی بے وقوفی یاد آئی۔ وہ اس کے سامنے جھکا تھا، اظہار کیا تھا، اسے مغرور لڑکی کے سامنے جس کی رگ رگ سے وہ واقف تھا۔ سوچتے ہی اس کی دماغ کی نس پھٹنے لگتی۔ آخر وہ ہے کون؟ ابراز، حیات کو ٹکر دینے والی معمولی لڑکی جسے خاص اس نے خود اپنے رویے سے بنایا، لیکن عام وہ خود اپنے رویے سے اس کی نظروں میں بن گئی۔ وہ ہینڈل گھماتا اندر داخل ہوا۔ اسے آج کی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے، ورنہ پل پل وہ خود کو تکلیف دیتے گزارے گا۔ یہ دل کا درد اسے مار دے گا۔ اندر آتے ہی اس کی نظر بے خبر سوئی اپنی بیوی پر پڑی۔ اسے بے سکون کر کے وہ خود پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اسے پرسکون دیکھ کر ابراز کی آنکھوں میں بجلیاں ہی بجلیاں کودنے لگی۔ چہرے پر صد مہری چھا گئی۔ ابراز نے دروازہ پوری طاقت لگا کر بند کیا۔ اس تیز آواز سے حجاب یکدم ڈر کے اٹھ بیٹھی۔ سامنے ابراز کو دیکھ کر اس نے دانت پیسے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے کٹیلے الفاظوں کے تیر اس کے وجود میں پیوست کر کے ابراز لڑکھڑاتا ہوا اس کے قریب چلایا۔ آج وہ حجاب کو اسی کے ہتھیار سے مار دے گا۔ نشہ تم وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر گئی۔ کیا کہا؟ وہ بیڈ پر ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ ابراز نے جھک کر اس کا چہرہ دبوچا، ساتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑا چاقو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ حجاب کی سٹی تو چاقو دیکھتے ہی گم ہو گئی، ورنہ اس کی شرٹ سے آتی شراب کی بو سے یقیناً وہ ناک پر ہاتھ رکھ دیتی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا۔ وہ دروازے میں ڈر گئی۔ تھوک نکلتے بمشکل اس کے حلق سے الفاظ برآمد ہوئے۔ وہ کسی معصوم چڑیا کی طرح کانپ رہی تھی۔ ابراز کی آنکھوں میں اس وقت غصہ، آگ، وحشت، انتقام، کیا کچھ نہ تھا۔ اس لڑکی نے ہر بار اسے توڑا تھا۔ شکر کرو قتل نہیں کیا۔ خیر وہی کرنے آیا ہوں۔ اس کا لہجہ آگ کو مات دے رہا تھا۔ کیا تم مجھے مارو گے؟ خوف سے اس کی حواس سلب ہو رہے تھے۔ وہ تیزی سے اس کا ہاتھ چھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے ابھی وہ اس چاقو سے اس کی گردن کاٹ دے گا۔ ابراز نے ایک پل لگائے بغیر اس کی کمر جکڑی۔ پھر تم کہا کسی بھوکے شیری کی طرح دھاڑا۔ آج وہ اس سے سارے حساب لینے کے در پہ تھا۔ خوف سے پھیلی آنکھیں ان نفرت بھری آنکھوں سے ٹکرائیں تو حجاب کو صحیح معنوں میں نانی یاد آ گئی۔ آپ بولو۔ اس کی دھاڑ سے وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ آپ خوف سے پھٹی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی نمی تیرنے لگی۔ بہت بولتی ہو، تمہاری یہ زبان کاٹوں یا خوبصورت گردن؟ وہ زبان اور گردن کی طرف آنکھوں سے اشارہ کر کے دانت پیستے ہوئے بولا۔ چاقو کی نوک اس کی آنکھوں کے قریب لاتے ہوئے وہ اس کی روح فنا کر گیا۔ مجھے ماریں گے آپ؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ غیر حاضر دماغ کیا بلوا رہا تھا؟ حجاب کو اندازہ نہیں تھا۔ ابراز کا جہاں اس کے لفظوں سے دماغ گھوما، وہیں اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ لنگی۔ یاد آ گیا بیوی ہو؟ پتہ ہے ایک دفعہ نشے میں نے اپنے دوست کی انگلی کاٹی تھی، تمہاری بھی کاٹوں گا۔ موت کا منظر پیش کرتے ابراز کا دل جہاں پرسکون ہوا، اسے خوف میں دیکھ کر وہیں حجاب کا چہرہ انگلی سن کر سفید پڑ گیا۔ نہیں پلیز، میں سوری کرتی ہوں۔ میں غصے میں تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ ابراز کے کندھے پر رکھا، جیسے موت کے دعوے دار سے ہی پناہ مانگ رہی ہو۔ آخر یہی تو ہے اسے بچانے والا۔ غصے میں انسان سچ بولتا ہے۔ چلو اب ذرا سزا بھگتو، یہاں بیٹھو، اگر اٹھی نہ دور سے چاقو پھینک کر ماروں گا، ابراز نے سرد لہجے میں کہہ کر لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے جھٹکا دے کر چھوڑا۔ حجاب اس قدر سہمی ہوئی تھی کہ بیٹھنا یاد ہی نہیں رہا۔ ابراز نے خود ہی اسے بٹھایا۔ چہرے کے ابھی بھی پتھریلے تاثرات تھے۔ وہ پلٹا اور کمرے کا دروازہ لاک کیا اور اوپر سے کنڈی لگائی تاکہ حجاب کے راہ فرار کے تمام راستے بند ہو جائے۔ ہاں اب اٹھو، یہاں مجازی خدا بیٹھے گا۔ وہ قریب آ کر اس کا چہرہ دبوچے اسے اٹھا چکا تھا۔ خود وہی حجاب کی جگہ پر پرسکون ہو کر لیٹا تھا جہاں وہ اسے بے سکون کر کے لیٹی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، چلو مرغی بنو۔ وہ لیٹا ہوا چاقو ہاتھ میں لیے اسے حکم دے رہا تھا۔ مرغی؟ وہ تو نہیں آتی۔ جہاں مرغی سن کر اس کا گلا خشک ہوا، وہیں چاقو دیکھ کر رواں رواں کانپ اٹھا۔ بتاؤں تمہیں؟ وہ اٹھنے لگا کہ حجاب کے آنسو بہنے لگے۔ مجھے سچ میں نہیں آتا۔ وہ ہچکی لے کر رو دی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی اور ابراز دل ہی دل میں خود کو پرسکون کرنے کی بے جا کوشش کر رہا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ چلو اٹھک بیٹھک کرو، یا وہ بھی محترمہ کو نہیں آتی؟ کرو، سر لہجے میں کہہ کر آخر میں وہ دھاڑا۔
میں سوری کرتی ہوں، پلیز آئی ایم سوری۔ حجاب نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ ابراز کو یقین نہ آیا کہ وہ اس سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ ہاتھ کر کیوں نہیں رہی۔ وہ بے رحم بنا ہوا تھا۔ آخر اس لڑکی نے کہاں پرواہ کی تھی اس کے آنسوؤں کی۔ مجھے شرم آ رہی، روتے ہوئے وہ غصے سے بولی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابراز کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو گئی جو پل بھر میں غائب ہو گئے۔ زبان چلاتے وقت آئی تھی؟ آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورتے وہ پوچھ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی۔ وہ آنسو پوچھتے اسے وارننگ دے رہی تھی کہ اس ڈر سے جب بند ہوگا نا دل تو روتے رہنا میرے پیچھے۔ مر تو مجھ جیسے ناپاک انسان سے شادی کرتے وقت گئی تھی۔ چلو فریج سے ٹھنڈا پانی لاؤ۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑ گیا۔ یہ لڑکی واقعی ابراز حیات کی کمزوری بن چکی تھی۔ حجاب جلدی سے شکر کرتی فریج سے پانی لینے چلی گئی، لیکن اس کا دل اتنا خوفزدہ تھا کہ وہ پل بھر بھی اس کی برداشت سے باہر۔ اس کے لیے نیمبو پانی بنا کر وہ اس کے سامنے حاضر ہوئی۔ یہ کیا پانی کہا تھا نا، جاہل ہو۔ وہ نیمبو پانی کا ایک گھونٹ بڑھا کر بند مزہ ہو گیا۔ اس سے نشہ اترے گا، آپ جلدی سے پی لیں۔ اس کی سرد مہری کو انسنا کرتی وہ جھٹ سے بولی، میرے ساتھ دھوکہ، اب تو تمہاری آنکھیں نکالوں گا۔ سوری پلیز، مجھے نہیں مارو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ اٹھنے لگا تھا کہ حجاب 5 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی تیزی دیکھ کر وہ کہا لگاتے رکا اور کہیں واپس اس خوفزدہ چڑیا کے حسن میں کھو گیا۔ اس کے منہ سے نکلتے اگلے لفظوں نے حجاب کو آسمان سے زمین پر پٹکا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت خوبصورت ہو، پر افسوس خوبصیرت نہیں۔ پہلی دفعہ حجاب کو ابراز کے لفظوں نے مارا تھا اور اس کی آنکھوں میں امٹتی نفرت نے۔ جا کر اپنی جگہ پر لیٹو اور مجھ سے پہلے سوئی نہ تو گلا کاٹ دوں گا۔ مزید اس کے حال سے بچنے کے لیے ابراز نے اس کا اگلا حکم سنا، جسے سن کر حجاب کو ابراز کے لفظ بھول گیا۔ خوشی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ جی جھٹ سے دوسری سائیڈ آنے کے لیے قدم بڑھایا کہ ابراز کی گرجدار آواز کمروں میں گونجی۔ بولو، جیسے آپ کہیں۔ اس کے لفظ دہراتے وہ اپنی جگہ پر آ کر لیٹی، لیکن نیند میں جھولتی وہ سوئی نہ تھی۔ خوف ابھی بھی طاری تھا، اور جب وہ ستمگر سویا تب حجاب کی جان میں جان آئی اور دھیرے سے اس کے ہاتھ سے چاقو لے کر بیڈ کے نیچے پھینکا اور پرسکون ہو کر لیٹ گئی۔